شمل کوافر. اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ. جناب عمر نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے دو عورتوں کو طلاق دے دی. كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، جو ان کے زمانے شرک میں ان کے عقد میں تھیں. جناب اب سنیے ذرا سنیے جناب عمر نے ان کو طلاق دی، ان دو عورتوں کو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. جب یہ آیت اتری تو وہ عورتیں کہ جو ان کے زمانہ شرک میں ان کی زوجیت میں تھیں. اب اس کے بعد دیکھیے، کانتا لہو فی الشرک، وہ عورتیں کہ جو شرک کے زمانے میں ان کے عقد زوجیت میں تھیں. فتزوج احداہما معاویۃ بن ابی سفیان والاخری صفوان بن امیہ. ان دو عورتوں کو جو زمانہ شرک میں جناب عمر کے عقد میں تھیں، انہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد انہیں طلاق دے دی. اب جب انہوں نے طلاق دی تو جناب معاویہ بن ابو سفیان نے ان سے شادی کر لی، ان میں سے ایک سے، اور صفوان بن امیہ نے دوسری سے شادی کر لی. اب میں کیا کہوں یہاں پر ان صحابہ کرام کو کہ جو ایک عورت کو طلاق دیتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور پھر بھی ہم کہیں کہ یہ سب برابر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، بھائیو، عزیزو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بڑی واضح، یہ حقائق ہیں، حقائق. ہمارا یہ بیان حق اور اظہار حقیقت دراصل اسی لیے ہے تاکہ حق واضح ہو جائے، باطل کے رخ سے نقاب ہٹ جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. اگر یہ صحیح ہے تو پھر اصحاب کرام کے بارے میں آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ ہم سب کو ایک جیسا کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر بڑی واضح سی عبارت ہے، دیکھیے، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، ان میں سے ایک سے معاویہ نے نکاح کر لیا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا. اور آگے ایک بہت لمبی کہانی ہے اس کی، اس میں اور زیادہ فضائح ہیں، فضائح کہ جو بڑی مشکل ہے کہ میں ان سب کو یہاں بیان کروں. لیکن یہاں پر یہ ایک سطر بیان کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو عمر نے طلاق دی، جناب عمر نے طلاق دی دو عورتوں کو. ان میں سے ایک کا نام تھا قریبہ بنت ابی امیہ و ابنۃ جرول الخزاعی. معاویہ بن ابو سفیان نے قریبہ سے شادی کی اور تزوج الاخری ابو جہم. اس ایک اور روایت میں اسی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے کہ اس میں ہے کہ ابو جہم نے. بہرحال یہ لمبی عبارت ہے اور میں یہاں تک ہی سمجھتا ہوں کہ آگے باقی یہ ہوا وہ واقعات ہیں یعنی. تو اب یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ فتنہ یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل عثمان کے بعد گروہ بندی ہوئی، یہ تو اس وقت پیغمبر اکرم سے یہ سلسلے شروع ہو چکے تھے. ابتدا وہاں سے ہوئی، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو پھر اس وقت سے قلب دباد سے شروع ہوا کام، پھر بیعت سے شروع ہوا کہ بیعت دروازے پر آ کر جو کچھ ہوا، ہنگامہ ہوا وہ ہوا. پھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ایک سیاسی حکومت کے قیام کے لیے، وہ خلافت رسول اللہ تھوڑی تھی، وہ ایک خلافت عام تھی کہ جو جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہاں تو اس سے مراد خلافت راشدہ تھوڑی ہے، وہ تو بنی امیہ اور بنی عباس کی جو خلافتیں تھیں وہ تو حکمرانی تھی. تو وہ بھی اسی طرح کی ایک حکمرانی وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں تیار ہو رہی تھی. اس کے لیے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہمارا جھگڑا تو اس بات پر ہے کہ اللہ نے انہیں نہیں بنایا، اور اللہ نے جن کو بنایا ہے ان کو بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے چھوڑا ہے، کسی بات کو خداوند عالم نے چھپا کر نہیں رکھا. یہی آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس آیت کی تفسیر میں
سب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت الذین آمنوا سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے حالت رکوع میں خدا نے، ہماری بحث تو اس میں ہے کہ جن کو خدا نے بنا دیا ہے، اب ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بنائیں گے تو وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ذرا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری تو دوستو بھائیوں یہ بحث ہے، کوئی خدا نخواستہ جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ ہماری بات کو نہ مانیں، لکم دینکم ولی دین، اسی پر عمل کرتے ہیں، آپ اپنا راستہ ہم اپنا راستہ، اس میں کون سی بحث کی بات ہے؟ اصرار اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ خام خواہ منوائیں گے، وہ تو پھر جبر ہو جائے گا، لا اکراہ فی الدین، اس میں تو ہے ہی نہیں، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مانیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط بات تم کر رہے ہو۔ بھئی ہم تو غلط بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آیت نص ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل میں، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ کے نام کے ساتھ الذین آمنوا کا تذکرہ جو آیا ہے وہ الگ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر درمیان میں فاصلہ ہوتا اور ہم یہ کہتے کہ ہاں یہ اس میں انہوں نے، یہاں تک کہ لفظ اطیعوا کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر یہ فاصلہ ہوتا، جیسا کہ دوسری آیات میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت اور رسول و اولی الامر کی اطاعت، وہاں دو اطاعتیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت بحیثیت اس کے کہ وہ اللہ ہے، اسے اس کی عبادت کرنی ہے، اسے معبود سمجھ کر اس کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک ہے، اور وہ اطاعت اتباع ہے، پیروی ہے، امتثال امر ہے، حکم ماننا ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ دو اطاعتیں ہیں، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول و اولی الامر، نہ یہ کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر، یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، قرآن مجید تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں بڑی واضح سی مثالیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اگر دونوں اطاعتوں میں یا یہاں پر ولایتوں میں فرق ہوتا تو اللہ کہہ دیتا انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول وولیکم الذین آمنوا، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چونکہ ولایت ایک تھی، وہاں پر ولایت الہیہ جو ہے وہ ولایت حقیقیہ ہے، اور یہاں پر دوسری میں ولایت اعتباریہ ہے، یعنی عطا الہی ہے۔ اب اللہ کی ولایت جو ہے وہ ولایت حقیقیہ، اور جو رسول اور اولی الامر کی ولایت ہے وہ ولایت اعتباریہ، یعنی قراردادی، یعنی دی ہوئی، بنائی ہوئی، عطا کی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی، ہماری نہیں۔ لیکن جہاں پر یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61، قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں بھی پھر تکرار کرتا ہوں اس بات کو، اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو وآلہ ضرور کہا کریں، ورنہ یہ سنت رسول کے خلاف ہو جائے گی بات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سنتا ہی رہتا ہے، تو حضور نے تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قل اذن خیر لکم